اللہ سلامت رکھے، پہلی بار نعرے غوث لگایا میرا بھائی پوری لائف میں۔ ہاں لگاتے ہیں نا بزرگوں کے نام، سرکار غوث العظم کے نام کو اللہ نے رد بلا بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بنا دیا بولیے؟ رد بلا۔ بلائیں ٹل جاتی ہیں غوث پاک کے نام سے۔ ایک ایسی میں بیان میں بولا تو بیان ختم ہوا، ایک بازو والا ملا، رد بلا کیسا ہوگا؟ رد بلا تو اللہ تو بلا ہولے دیکھو اتنا تو معلوم ہے نا، اتنا تو پڑھا نا، حضرت عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ بے شک بے شک۔ ہاں بالکل ہم نے پڑھا ہے، حضرت عمر کا نام سن کے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ میں بولا ارے بے وقوف، جب خدا ہو کر حضرت عمر کو یہ پاور دے سکتا ہے تو پھر نبی کی نسل پاک میں غوث اعظم کو دے دے تو کیا تعجب کی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کے صحابی کو بھی اللہ دینے والا اللہ ہے، نبی کی نسل کریم کو بھی یہ مقام دینے والا ذرا زور سے بولے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو رد بلا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بنا دیا؟ رد بلا بنا دیا۔ پھر میں بولا میاں تیرے کو بیماری آئی تو کہاں جاتا؟ بولے ڈاکٹر کرنے جاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر کیا ہے؟ رد بیماری ہے۔ ڈاکٹر کرنے گئے تو بیماری دور ہوتی نہیں، انہیں تو ایسا ہیلتھ سینٹر لگا لیا انہیں نا، ہیلتھ سینٹر مطلب یہ شفا خانہ۔ کیا ہے یہ؟ حالانکہ حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ کمال کر دیا تو ڈاکٹر بھی شفا نہیں دے سکتا۔ تو تمہارے کو لے کے جانا پڑے گا۔ اللہ نے اگر فضل کر دیا تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی شفا ہے۔ اللہ نے فضل کر دیا ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں شفا ہے۔ اللہ نے فضل کر دیا جو گولیاں جی پلا ریڈی فارمیسی میں بنی اس میں شفا ہے۔ ارے اللہ فضل کر دے، رمیش بابو MBBS دوا لکھ دے تو شفا ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ فضل کر دے تو میرے غوث کا نام شفا کیوں نہیں ہو سکتا؟ رد بلا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کافروں پہ یقین ہے، ولیوں پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کے نام کو رد بلا بنا دیا، رد بلا بنا دیا۔ میرے پیارے دوستو اللہ کا واسطہ غوث پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث کی صدائیں بلند کرتے رہو۔ جتنے بڑے ہیں دنیا کے اندر، خدا کی قسم جو میرے غوث کا غلام نہیں بنا انہیں بڑا نہیں بن سکتا۔ جب تک میرے غوث کے در کا کتا نہیں بنا ولی نہیں بن سکتا، بڑا نہیں بن سکتا، عزت والا نہیں بن سکتا، عظمت والا نہیں بن سکتا، شرف و سعادت والا نہیں بن سکتا۔ اس لیے جتنے بڑے ہیں سب در غوث اعظم کے بھکاری بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے چیور والو تم بھی اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام بناؤ، غوث اعظم کے شہدائیوں، غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے عاشقوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں میں اپنا نام درج کروا لو۔ یہ دنیا میں اس سے بڑی عظمت والی بات تمہارے اور ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ یہی نہیں پیارے دوستو، چلو اور ایک بات آپ کو سنا دوں تاکہ پتہ چلے کہ سرکار غوث العظم کون ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ سرکار جنید بغدادی آپ کے پیر و مرشد حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی مرید اپنے مرشد سے بھی بڑا مرتبے میں بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا اپنے مرشد سے بھی کوئی مرید آگے جا سکتا ہے، منازل و سلوک طے کر سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی نے بے ساختہ ہو کر کہا ہاں ہو سکتا ہے، بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو، بشرطے کہ مرید جنید بغدادی ہو، بشرطے کہ مرید جنید ہو، وہ اپنے مرشد سے آگے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
آپ اندازہ کیجئے حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنید بغدادی کی اس شان سے تعریف بیان کر رہے ہیں. اب وہ جنید بغدادی کون؟ سرکار سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مجلس میں بیٹھتے درس دیتے تو ایک آدھ بار نہیں 10 بار حضرت جنید بغدادی کو دلیل بنا کر گفتگو کیا کرتے تھے. فرماتے تھے اپنے درس میں مریدین سے، مجلس میں بیٹھنے والوں سے، اور غوث الاعظم کی مجلس میں بیٹھنے والے کوئی 1000 500 300 400 لوگ نہیں ہوتے تھے، 1 لاکھ کا مجموعہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کو سننے کے لیے جمع ہوتا تھا. 1 لاکھ کا مجموعہ. اور غوث الاعظم کی یہ کرامت اس وقت ظاہر ہوتی تھی کہ سامنے بیٹھنے والا جیسے غوث پاک کی آواز کو سنتا تھا، انتہا میں بیٹھنے والا 1 لاکھ کا مجموعہ ہے، سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی میرے غوث اعظم کی آواز کو ویسے ہی سنا کرتا تھا. کہ وہ تو دور مائک کا دور نہیں تھا، وہ تو ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا. بغیر مائک کے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی مائک ہے، نہ کوئی آواز پہنچانے والا آلہ ہے، مگر اللہ نے غوث الاعظم کو ان کرامتوں کا مرکز بنایا تھا. مجلس میں بیٹھنے والا پہلا شخص سرکار غوث اعظم کے خطاب کو جس ساؤنڈ کے ساتھ، جس والیوم کے ساتھ سنتا تھا، اسی ساؤنڈ اور والیوم کے ساتھ آخر میں بیٹھنے والا بھی سنا کرتا تھا. اور سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے، کسی پر راز کے پردے ہٹ جاتے تو اس کی کیفیات کا یہ عالم ہوتا، وہ مجلس میں اٹھا چیخیں مارتا، کوئی بے ہوش ہو جاتا تو کسی کی روح پرواز کر جاتی تھی. اللہ اکبر. کسی کی روح پرواز ہو جاتی تھی. وہ تجلیات، وہ انوار، وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر. اللہ اکبر. ہر جو ہے آپ کے خطاب میں کچھ لوگ اس دنیا سے پردہ کر جاتے، وصال ہو جاتا. ایسی تجلیات کا نزول سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ہوا کرتا. وہ خطاب جس میں بار بار آپ حضرت جنید بغدادی کو دلیل بنا کر خطاب کرتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی نے یوں کہا، حضرت جنید بغدادی نے یوں کہا، حضرت جنید بغدادی نے یوں کہا. یہ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے. اب سنو، وہ جنید بغدادی جو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. کتنے سال پہلے کے؟ زور سے بولو. 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں. ابھی غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ سے 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی اس دنیا میں ہیں، اور آپ جامع مسجد بغداد سے خطاب فرما رہے ہیں. اور دوران خطاب کیا ہوا؟ حضرت جنید بغدادی پر اللہ نے اپنے اور حضرت جنید کے درمیان کے پردے ہٹا دیے. دوران خطاب دیدار الہی نصیب ہوا. سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی کو دیدار الہی نصیب ہوا، اور آپ نے اس کیفیت میں جب جلوہ خدا کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت رب نے آپ سے خطاب کیا، جنید آج آپ کی مجلس والوں سے آپ یہ خطاب کر دو کہ آگے چل کر ہمارا ایک محبوب اس دنیا میں تشریف لائے گا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. جب وہ آئے گا تو سب اس سے بیعت کر لے، اس کی تعریف کرے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی الفاظ سنے، اب آپ کو خطاب کرنا ہے تو آپ ادب و احترام میں منبر سے نیچے اتر گئے. اتر کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، خطوب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروانے لگے. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نیچے کیوں اتر گئے؟ ان کا تعارف تو آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کرا سکتے تھے. کہا، جس کی خاطر اللہ نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ادب میں کوئی کمی ہو جائے، اس لیے میں نے نیچے اتر کر اس کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ. دادا کیجئے میرے پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معمولی ذات کا نام نہیں، کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے.
یہ تو اللہ کا کروڑہ احسان ہے. اللہ نے ہمیں سرکار غوث الاعظم کا غلام بنا دیا، آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کا نام لیوا بنا دیا. اور اے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں سے عقیدت مضبوط رکھو، بزرگوں سے تعلق مضبوط رکھو، بزرگوں سے عقیدت مضبوط رکھو. جتنی عقیدت تم مضبوط رکھتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اتنے انعام و احسان، فضل و کرم، عطا و نوازش تم پر نازل کرتا جائے گا. تمہارے حالات اتنے بہتر ہوتے جائیں گے، تم پر اتنے کرم کے فضل کے دروازے کھلتے جائیں گے. اگر بزرگوں سے تعلق خراب رہا، قسم رب ذوالجلال کی چیمور کے مسلمانوں کان کھول کے سن لو، بزرگوں سے تعلق خراب کر کے نہ تم اپنی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرا سکتے ہو، نہ تم تقوی کو مقبول کرا سکتے ہو، نہ تو ذکر و اذکار کو مقبول کرا سکتے ہو، نہ تو اپنی محنت و مشقتوں کو مقبول کرا سکتے ہو. ارے اللہ تعالیٰ عبادتوں کو بعد میں دیکھتا ہے، ادب و احترام کو پہلے دیکھتا ہے، تعظیم و تکریم کو پہلے دیکھتا ہے. اللہ دیکھتا یہ ہے آنے والا میرے گھر میں آیا نبی کا ادب لے کے آیا ہے یا گستاخی لے کر آیا ہے، ولیوں کی محبت لے کر آیا ہے یا بے ادبی لے کر آیا ہے. اگر ادب والا ہے، تعظیم والا ہے، احترام والا ہے، عقیدت والا ہے، تو اللہ اب اس دل والے کے سجدوں کو بھی دیکھتا ہے، رکوع کو بھی دیکھتا ہے، قیام کو بھی دیکھتا ہے، اس کے تقوی کو بھی دیکھتا ہے، اور قبولیت کا درجہ بھی عطا فرما دیتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو کر رہے ہیں مگر دلوں میں بدعقیدگی، دلوں میں بدعقیدگی. آپ کو بتاؤں ہمارے پاس ایک قوم ہے، سب سے پہلا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کا تعارف کروایا، میں بہت بڑی بات آج آپ کو سمجھا رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. سب سے پہلی جماعت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعارف کروایا اور جس کی فاؤنڈر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہے، اس جماعت کا نام ہے جماعت اہل سنت. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت، اہل سنت. اس کے فاؤنڈر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد جو جماعت دنیا میں رونما ہوئی وہ ہے شیعہ، اور پھر اسی کے ساتھ ایک فرقہ بنا، اس کا نام ہے خارجی. کیا ہے بولیے؟ خارجی قوم تھی بہت خطرناک. آپ کو معلوم ہے خارجی قوم زبان پر ایک آیت کے 50 تفسیریں یاد کی گئی تھی. ایک آیت کے 50 تفسیریں، 50 تفسیر. آپ کو ایک بھی تفسیر نہیں معلوم. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر آپ بیان نہیں کر سکتے، مگر وہ جو خارجی قوم کی اتنی علم والی ایک آیت پر 50 تفسیریں بیان کرتے تھے. احادیث تو ان کو ایسے یاد تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہی نبی کے سب سے زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں. ایسی حدیثیں ان کو یاد تھی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان کے تقوی، ان کی طہارت کا یہ عالم تھا کہ کروڑوں میل دور تک بھی میل و کچیل ان کے جسموں کو نہیں لگتا تھا، ان کے جسموں کو نہیں لگتا تھا. مگر ان ظالموں نے کیا کیا معلوم ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر دشمنی اپنے دلوں میں پالی، اس قدر دشمنی اپنے دلوں میں پالی کہ مسجدوں میں ممبروں پر خطیبوں اماموں کو کھڑا کر کے یہ شرط لگاتے تھے اس وقت تک خطبہ ختم نہیں کرنا، اس وقت تک بیان ختم نہیں ہونا جب تک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہیں دے دی جاتی تھی، بد کلامی نہیں کی جاتی تھی، برا نہیں کہا جاتا تھا اس وقت تک. اور یہ دور کب کا ہے؟ حضور کے زمانے سے کوئی 100 کوئی 1000 سال بعد کا، 500 سال 700 سال کے بعد کا دور نہیں ہے. خلفائے راشدین کا دور ختم ہوا، حضرت حسنین کریمین کا دور ختم ہوا، یزید کا دور آیا، بس یزید کے دور سے یہ سلسلہ چل پڑا.
یزید کے دور سے بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بمشکل 60 سال کے بعد، یزید کے دور کے بعد سے لے کے اور کب تک؟ تقریباً 100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کتنے سال تک؟ بولیے زور سے، 100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ممبروں پہ کھڑے کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بد کلامی کی جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حالانکہ وہ نمازی بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، قرآن کے تفاسیر بھی جانتے تھے، احادیث بھی جانتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ایسا دور ضرور دیکھو گے جن کے زبانوں سے قرآن کی تلاوت نکلے گی مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ انہی کے تعلق سے حضور نے کہا تھا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام وہ اتنے متقی ہوں گے کہ اے صحابیوں تم اپنے تقوی کو کمزور سمجھو گے، ان کا تقوی اتنا بلند و بالا ہوگا مگر پھر بھی وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ فرمایا سکتا اللہ اکبر، کیا ہوں گے وہ؟ جہنم کے صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا تقوی کمزور ہوگا، ان کا تقوی تم سے اچھا ہوگا۔ وہ ایسے نماز پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، وہ ایسی تلاوت کریں گے کہ قرآن کی آواز لوگوں کے دلوں میں رس گھول دے گی مگر پھر بھی ان کی تلاوت قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ وہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جہنم کے کتے ہوں گے۔ فرمائے سرکار اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دوسرے نمبر پر ہے، ایمان، ادب، تعظیم، احترام پہلے نمبر پر ہے۔ آپ کا نماز کا رجسٹر اس وقت کھولا جائے گا جب آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کا تقوی کا رجسٹر اس وقت دیکھا جائے گا جب آپ میں ادب و تعظیم و احترام موجود ہو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اگر غوث اعظم کا تھا غریب نواز کی محبت، اولیاء اللہ سے چاہت، اہل بیت کا پیار، رسول اللہ کی تعظیم، حضور کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، علم غیب، حاضر و ناظر کو اگر آپ نہیں مانتے تو کان کھول کے سن لو، قسم رب ذوالجلال کی، تمہاری عبادت، تمہارا تقوی، تمہارے روزے، تمہاری تلاوت، تمہاری خدمت دین، سب کچھ تمہارے منہ پہ پھینک دی جائے گی، تم کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کا کتا بنا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نماز پڑھنا کمال نہیں مسلمانوں، نماز کو بچانا کمال کی بات ہے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں، روزے کو بچانا کمال کی بات ہے۔ سجدے تو ابلیس بھی کیا تھا، تقویٰ تو ابلیس بھی اختیار کیا تھا، لیکن ظالم بچا نہیں سکا۔ کرنا کمال نہیں، بچانا کمال۔ ہمارے پاس تھوڑا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے بچانے والا طریقہ ہم کو عطا کر دیا ہے۔ نہیں بے شک۔ اب قرآن کا انداز دیکھو، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ زور سے بولو، سچوں کے ساتھ۔ زور سے بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھنڈے ہے بھئی چیمون والے کو۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ ہاں، یہ مولانا نقشبندی صاحب کی بولی نہیں ہے، یہ کوئی جماعت کے ملا جی کی بولی نہیں ہے، یہ کوئی پیر صاحب کی، مرشد صاحب کی، صوفی صاحب کی بولی نہیں ہے، یہ کلام رب ذوالجلال کا ہے، یہ اللہ کی بولی ہے۔ رب فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ
یہ خطاب کافروں سے نہیں کر رہا، یہودیوں سے نہیں کر رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں کر رہا ہے، مجوسیوں سے نہیں کر رہا ہے، مشرکوں سے نہیں کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والوں، پہلا حکم دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تقوی اختیار کرو۔ کیا حکم دیا؟ تقوی اختیار کرو۔ ایمان میں اللہ کو بھی مان لیے، ایمان والوں کہہ رہا ہے، یعنی کہ اے اللہ کو ماننے والوں، اے نبی کو ماننے والوں، اے کتابوں کو ماننے والوں، اے رسولوں کو ماننے والوں، اے تقدیر کے اچھے برے ہونے کو ماننے والوں، اے قیامت کے دن اٹھائے جانے کو ماننے والوں، اے جنت و دوزخ کے برحق ہونے کو ماننے والوں، خدا کی وحدانیت کو ماننے والوں، مصطفیٰ کے علم غیب کو ماننے والوں، اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ اتقوا اللہ میں نماز پڑھنا بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں روزہ رکھنا بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، اتقوا اللہ میں زکوٰۃ دینا بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں ماں باپ کی خدمت بھی آ گئی، اتقوا اللہ میں دین کا کام بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں ماں باپ کا احترام بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں پڑوسیوں کے حقوق بھی آ گئے، اتقوا اللہ میں حلال کھانا بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں حرام سے بچنا بھی آ گیا، اتقوا اللہ میں دین کی خدمت بھی آ گئی، اتقوا اللہ میں سب کچھ آ گیا۔ ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا، نماز روزہ زکوٰۃ سب آ گیا۔ اب کیا کرنا تھا؟ ڈائریکٹ جنت دینا تھا۔ بھائی ایمان بھی آ گیا، تقوی بھی آ گیا، چلو جنت میں۔ چھوٹو چلو تم آ جاؤ جنت میں، جمشید چلو بابا، عبد الرحمان ادھر آؤ چلو جنت میں، عبد البشیر چلو تم بھی، جلیل بابو کم آن، ایسا۔ لیکن رب کی کلام کو پڑھو، مولا کہہ رہا ہے بندو ایمان والے تو ہو، تقوی بھی اختیار کر چکے ہو، نماز روزہ زکوٰۃ حج بھی ہو گئی ہے، ابھی جنت نہیں ملے گی۔ بولے مولا کیا کرنا؟ بارگاہ الہی سے جواب آیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا ہے اللہ جب ایمان لا چکے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مان چکے ہیں، تیرے نبی کو برحق مان چکے ہیں، عالم غیب مان چکے ہیں، حاضر و ناظر جانتے ہیں، لا مکان کا مکین تسلیم کر چکے ہیں، صاحب معراج قبول کر چکے ہیں، مالک جنت مختار کائنات کا اقرار کر چکے ہیں، پھر اے اللہ جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور پھر اب اتقوا اللہ میں ہم نمازی بھی بن گئے، روزے دار بھی بن گئے، زکوٰۃ بھی دینے لگے، حج بھی کرنے لگے، تقویٰ بھی کرنے لگے، پھر مولا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کریمین کے ساتھ ہو جاؤ، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو جاؤ، صحابہ کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا یہ ان کے ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو رب نے کہا بندو ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا جتنا بڑا کمال ہے، اس کو بچانا اس سے بڑا کمال ہے، کیونکہ بچتا اسی کا ہے جو میرے سچوں کے ساتھ ہو جاتا۔ ایمان و عمل اسی کا بچتا ہے جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولو۔ ابلیس دیکھو تقوی بھی اختیار کیا، ایمان والا بھی تھا، مگر اللہ نے ایک سچے کو پیدا کیا۔ کتنے؟ کیا نام تھا اس سچے کا؟ حضرت، یہ صرف سچے نہیں تھے، پورے سچوں کے باپ تھے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، رب نے کہا